السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایک مرتبہ جو ہے نیو کراچی 6 نمبر قبرستان میں ایک جنازے میں تھا، تو ایک بزرگ جو ہے اس جنازے میں میرے پاس قریب آئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں اس قبرستان میں 20 سال سے خدمت کر رہا ہوں۔ کوئی ایسے فون میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے کفن کی ضرورت ہے یا قبر کی ضرورت ہے، یا آپ آ کے غسل دے دیں۔ کوئی رات میں ایسا جنازہ آتا ہے جس کے بعد جو ہے ایمرجنسی لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ایمرجنسی لائٹ فی سبیل اللہ ہم کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہم 20 سال سے یہ خدمت کر رہے ہیں، کوئی محاسبہ نہیں لیتے ہیں، کوئی پیسے نہیں لیتے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو 20 سال میں اس قبرستان میں کوئی آپ نے ایسا واقعہ، کوئی ایسا آپ نے کوئی دیکھا ہو جس سے کہ میرا ایمان تازہ ہو جائے؟ تو کہنے لگے، ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کی قبر جو ہے شہید ہوئی ہے، گری ہوئی ہے، آپ میرے ساتھ چل کر وہ قبر میرے ساتھ بنوا لیں۔ تو میں اس نوجوان کے ساتھ ان کے والد صاحب کی قبر پہ جب جاتا ہوں، وہاں پہنچا تو وہ قبر میں جو ہے جب میں اترتا ہوں، وہ مٹی جیسے میں مٹی ہٹا کے صاف کر کے جیسے باہر، تو ویسے ہی ان کی قبر ان کی اندر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے ان کو آج ہی دفنایا ہے۔ تو میں قبر سے فوراً باہر آتا ہوں، تو میں اس نوجوان سے کہتا ہوں کہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ کہنے لگے یہ میرے والد صاحب ہیں۔ پھر میں ان سے کہتا ہوں ان کو کتنا عرصہ ہو گیا انتقال ہوئے؟ کہنے لگے 20 سال ہو چکے ہیں۔ پھر میں ان سے کہتا ہوں ان کا ایسا کون سا عمل تھا؟ کہنے لگے یہ نابینا تھے، اور یہ 20 سال مسجد میں اذان دیتے تھے، وہ سارے سے جاتے تھے۔ تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ میری ایک شرط ہے آپ سے، آپ یہ ہے کہ جتنی اس قبر پہ لاگت آئے گی، جتنا خرچہ آئے گا، یہ سارا میں اٹھاؤں گا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اجازت دیں۔ تو میں ان سے کہنے لگا کہ آپ مجھے اس نابینا کی قبر دکھا دیں چل کر۔ جب میں ان کی قبر پر گیا، خود میں ان کی قبر پر گیا، انہوں نے جب مجھے ان کی نابینا کی قبر دکھائی، کہنے لگے وہ یہ صاحب۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جنت میں جو سب سے اونچا جو مقام ہوگا وہ مؤذن کا ہوگا۔ تو اس عمل سے جو ہے 20 سال جو انہوں نے مسجد میں اذان دیتے رہے، اس عمل سے انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت بنا کے چلے گئے۔ تو آج اللہ نے ہمیں دنیا میں ایک موقع دیا ہے، اب یہ اے بندے یہ تیرے ہاتھ میں ہے، اب تو یہ دنیا بنا کے آ جائے یا تو اللہ کو راضی کر لے۔ اب کسی ملک الموت سے کسی نے پوچھا، کہنے لگے کہ آپ آتے ہو، روح قبض کرتے ہو، لے جاتے ہو، آپ نوٹس تو بیچتے نہیں ہو۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں تو نوٹس بیچتا ہوں، آپ وہ نوٹس پڑھتے نہیں ہو، آپ تو دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہوتے ہو، دنیا کی چیزوں کی طرف دوڑ لگی ہوتی ہے تمہاری۔ تو ملک الموت کہتا ہے کہ میں آپ کو نوٹس بھیجتا ہوں، آپ وہ نوٹس پڑھتے نہیں ہو۔ کہ دنیا کے اعتبار سے جیسے کہیں کورٹ سے کہیں ہم کسی گھر کو نوٹس دیتے ہیں کہ آپ گھر خالی کر دیں، اسی طریقے سے ملک الموت نے کہا کہ میں جب آپ بیمار ہوتے ہو تب میں نوٹس بھیجتا ہوں، جب آپ کی داڑھی میں سفید بال آتا ہے تب میں نوٹس بھیجتا ہوں، آپ جب کسی جنازے میں قبرستان جاتے ہو تب میں یہ نوٹس بھیجتا ہوں۔ یہ سب میرے نوٹس ہوتے ہو کہ آپ دنیا کی ایسی دوڑ میں لگے رہتے ہو۔ اللہ نے دوڑنے کو منع نہیں فرمایا، اللہ نے خود فرمایا دوڑو، دنیا کی مخلوق کی طرف نہیں، خالق کی طرف دوڑو۔ تو ہم اس رب کی طرف دوڑیں جس کی طرف ہمیں جانا ہے، جس کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اس کا ہمیں ہر دنیا میں ہر چیز کا ہمیں حساب دینا ہے۔ تو اللہ ہم سے حساب لینے پہ آئے، ہم تو 1 روپے کا حساب نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنی دنیا بھی بنا لیں اور آخرت بھی بنا لیں۔ السلام علیکم۔